معاشرہ نہیں ہے. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے. کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے. مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے. آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے. سب سے بڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے. آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی. آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی. کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا. اب نہیں، آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا ہی نہیں. تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی. اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے. وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی. بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے مسلمان عورت، بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی. مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. تو جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. اور یہ قانون تھا پاکستان میں. نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاذ. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے. اب تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو. مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بدا الاسلام غریبا و یسعود کما بدا فتوبی للغرباء.
اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے. لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں. میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے. آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی. میں نے کہا where there's a will there's a way. کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو. نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں. دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا. کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار. چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں. صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا. عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا. کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو. اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں. کرو. عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز. مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے. کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے. وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے. سیگریگیشن، سیگریگیشن، سیگریگیشن. یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے. تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے. دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی. اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا. اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ایک نکتہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو. ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے. مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا. مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے. آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے. یہ خلا ہے. مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں. اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے. لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. گھر سے شروع کرو. سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہوں. اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو.
رو در رو مت ہو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. یہ دوسرا قلعہ ہو گیا. حافظ ناموس زن مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت. تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے. محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. غالب نے تو تعلی کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا. گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا. گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا. سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے. چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے. چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے. یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ. جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر. کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں. گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے. خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر. گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے. ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پردہ. ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، جو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے. کرتا تو ہے ہی لیکن وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر. سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور آج انسسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان
یہ اس قدر پھیل چکا ہے امریکہ کے اندر، وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں۔